بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بنیں اور اب بھی آپ کے لیے یہ کام بہت ہی مشکل لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرتے وقت ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت بری موت نہ ہو، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں۔ دین اسلام ایک فردی اور ذات تک محدود دین نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی دین ہے۔ اسی لیے اسے دین کامل کہا جاتا ہے۔ اسلام صرف نماز اور ظاہری عبادات کا دین نہیں ہے۔ اس دین پر عمل کرنے والا انسان صرف اسی صورت میں مسلمان کہنے کا حقدار ہوتا ہے جب وہ اجتماعی طور پر بھی دین پر عمل کرے۔ اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ایمان اور آپ کے اسلام کی حفاظت کرتی ہیں، جن کے ہوتے ہوئے آپ اپنے دین اور ایمان کو بالکل محفوظ بنا سکتے ہیں، ان میں سے ایک نیکی ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی محض رسمی ملاقاتوں کا نام نہیں ہے کہ فون کریں یا میسج کریں، بلکہ یہ ایک مقدس عبادت ہے، ایک اخلاقی فریضہ ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے، جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ حقیقی محبت، تعاون اور ہمدردی کے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ صحیفہ سجادیہ میں میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں کہ پروردگارا، میرے رشتہ داروں کو میری اطاعت اور رضا کے راستے میں میرا بازو بنا دے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم حب لی التواضع لہم، اے اللہ مجھے ان رشتہ داروں کے لیے عاجزی عطا فرما۔ صلہ رحمی تواضع، صبر، گزشت اور وفاداری جیسے فضائل کی تربیت گاہ ہے۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خود غرضی سے نکال کر دوسروں کی بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، انسان میں قربانی اور فداکاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، انسان خود کو معاشرے کا حصہ سمجھتا ہے، معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی سوچ اس میں پیدا ہوتی ہے۔ خاندان مضبوط ہوتے ہیں، اور جب خاندان مضبوط ہو تو پوری قوم مضبوط ہوتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ رشتوں کی مضبوطی زمینوں کی آبادی اور معاشرے کی ترقی کا سبب ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، جو صلہ رحمی میں اپنا مال یا وقت خرچ کرے اسے 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے، 40,000 نیکیاں، 40,000 گناہوں کی معافی اور دنیا کی 70 حاجتیں پوری ہونے کا وعدہ خدا دیتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کی سختیاں آسان ہوتی ہیں، قبر خوشبودار ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے، جہنم سے نجات اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، جب صلہ رحمی نہ ہو اور جب انسان سیلفش بن جاتا ہے تو خاندانی جدائیوں میں اضافہ ہونا ایک عام بات ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل عام ہو جاتے ہیں، معاشرتی تنہائی اور سماجی رابطوں میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ نے صلہ رحمی کو نسل کی افزائش کا سبب بنایا ہے۔ جہاں خاندان ٹوٹ جائے وہاں نسلیں رک جاتی ہیں، لوگوں میں حوصلے اور برداشت ختم ہو جاتے ہیں۔ آج مغربی ممالک کی آبادی میں کمی کی ایک اہم وجہ اپنے رشتہ داروں سے دوری ہے۔ آج کل یورپی طرز زندگی کا آپ ذرا مطالعہ کریں، جہاں رشتہ داروں سے دوری کی وجہ سے کتنے لوگ کتے اور بلیاں پال رہے ہیں، جہاں لوگ تنہائی کے شکار ہیں، زندگی مشین کی طرح ہو چکی ہے، انسان ہمیشہ اسٹریس اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ خاندان اور رشتہ داروں سے دوری ہے۔ رشتہ داروں سے دوری کے نتیجے میں حتیٰ کہ اولاد بھی 18 سال کی عمر میں والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خود غرضی اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ والدین اور اولاد میں محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بچے نہ والدین کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور نہ ہی والدین بچوں کے۔ بوڑھے ماں باپ کس تنہائی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کس قدر یورپی زندگی میں
انسان حقیر اور کمزور ہو جاتا ہے، اس کی جھلک دیکھنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ گھنٹوں وقت لگائیں، بلکہ ہر کوئی اسی طرح زندگی کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کا واحد اور تنہا راہ حل صلہ رحمی میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری میں ہے۔ مغربی ممالک میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں: بچوں کے لیے کڈنی سینٹر، بوڑھوں کے لیے اولڈ سینٹر، اور یتیموں کے لیے یتیم گاہیں اور چائلڈ سینٹر۔ اگر خاندانی رابطے محفوظ ہوں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچے ماں کی گود میں پرورش پائیں گے۔ ماں نوکری کرنے کے بجائے اور بچے کو کسی سینٹر میں رکھنے کے بجائے خود اس کی تربیت کی ذمہ داری لیتی ہے۔ بچے جب ماں باپ کی محبت اور توجہ نہیں پاتے تو بڑے ہو کر کبھی بھی ایک رحم دل اور پاک کردار انسان نہیں بن سکتے۔ جب رشتہ داریاں ختم ہوں تو بوڑھے ماں باپ اور سینٹر میں ہی تنہائی کی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح جب رشتہ داریاں نہ ہوں تو یتیم بچے یتیم خانوں میں ہمیں ملیں گے۔ صلہ رحمی کے لیے ایک نمونہ آپ دیکھیں کہ تبلیغ رسالت کا آغاز بھی رسول خدا نے اپنوں سے شروع کیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہترین ہدیہ اگر دینا چاہے تو سب سے پہلے اپنے اقربا سے شروع کرے۔ اگر کسی کام کو شروع کرنا چاہتا ہے تو اپنوں میں رہ کر شروع کرے، اس لیے کہ اپنے ہی سب سے پہلے انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نمازیں، روزے اور دیگر عبادات اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں؟ روایات میں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ ختم کرنے والوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ صدقات اور بقیہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ صلہ رحمی وہ نیکی ہے جو مزید نیکیوں کا سبب بنتی ہے، اور قطع رحمی وہ گناہ ہے جو مزید گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ صلہ رحمی نیکیوں کا وہ سرمایہ ہے جس کے ہونے کے بعد انسان کو خدا مزید نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ روایات میں ہے انسان کی نعمتوں میں خدا اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ انسان گناہ کار ہی کیوں نہ ہو۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن خمر مؤمن سحر وقاطع رحم۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی بہشت میں نہیں جائیں گے: شراب پینے والے، جادو پر یقین کرنے والے، اور رشتہ داروں سے رابطے کو ختم کرنے والے۔ قرآن کریم میں 23 مرتبہ اپنے رشتہ داروں اور رشتہ داروں کا احترام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں رشتہ داروں سے رابطہ نہ کرنے والوں پر خدا نے لعنت کی ہے اور انہیں جہنمی قرار دیا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور جو لوگ خدا کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور جہنم ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم۔ ثواب تک پہنچنے میں سب سے زیادہ تیز نیکی کون سی ہے؟ وہ صلہ رحمی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے لوگو، کوئی شخص اپنے قبیلے اور رشتہ داروں سے بے نیاز نہیں ہے، خواہ وہ مال اور دولت کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اسے اپنے دفاع اور مدد کے لیے رشتہ داروں کی ہاتھ اور زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کے رشتہ دار سب سے اہم لوگ ہیں جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور مشکل اور مصیبت کے وقت اس کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ اور مولا مزید فرماتے ہیں جان لو کہ تم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو غربت اور تنگ دستی میں دیکھ کر ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ اس پر واجب ہے کہ وہ مال کے ساتھ نیکی کرے، اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ مہربان اور مددگار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان کی محبت کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشتہ داریاں نبھانے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا
قیامت میں حساب کو آسان کر دیتا ہے اور گناہوں سے انسان کو دنیا میں بچاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان مزید گناہوں سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو کبھی بھی ترک نہ کرے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو حاضر اور غائب سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں قائم رکھیں، خواہ 1 سال کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ رشتہ داری دین کا حصہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ رسول اللہ کے فرمان کو اہمیت دیتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔